پر حضور دا انتظار۔ اللہ تو ان سارے نو حج عمرے تے لے کے اے جتھے حاجی خانے کعبے دا طواف کردا ہے نا 70 نبیاں دی قبراں ہیں 70 پیغمبران دی قبراں ہیں خانے کعبے دے ارد گرد جدے اتنے حاجی چل رہے ہوندے ہیں۔ کیوں قبراں؟ انہاں ساری زندگی حضور دا انتظار کیتا کیونکہ اللہ انہاں کول وعدہ لے آئی نا کہ میں میرا محبوب اسی انتظار کر دین 1000 سال 1500 سال 2000 سال جدا حضور کوئی نہ دے نا آخری وقت آ جاندا ہے پیغمبر ہجرت کر کے مکے آ جاندے ہیں انہاں نوں پتہ ہی کہ حضور دی ولادت مکے ہونی ہے وہ مر دنیا تو جان لگدے ہیں نا وہ اپنی امت نوں آکھدے ہیں میری قبر خانے کعبے دے وچ بنا چھڈیا جائے خانے کعبے نال کیوں زندگی تے میں انہاں دی زیارت نہ کر سکوں پر میرے وصال تو بعد جب وہ نبی تشریف لائے گا تو وہ کعبے کا طواف کرنے آئے گا تو چلو اور کچھ نہیں اس پیغمبر کا قدم ہی میری قبر پر آ جائے گا۔ 70 نبیاں دی قبراں ہیں 70 نبیاں دی قبراں صفا مروہ دے درمیان اے بھی نبی آندیاں اور آخدیاں اسا مر جائیے سانو صفا مروہ دے درمیان دفن کرنا کیوں انہاں پتہ ہی وہ رسول آئے گا پھر وہ رسول اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے آسی تے جدا حج کرن واسطے آسی نا اے 2 پہاڑیاں دے دوران 7 چکر لاسی وہ کہتے تھے ہماری قبر بنا دو ہم ان کی زیارت تو نہیں کر سکے چلو جب وہ دوڑ لگائے گا تو اس کا قدم تو ہماری قبر پر آ جائے گا۔ حضرت یحییٰ نے خط لکھا اے عیسیٰ کہیں تو وہ نبی تو نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جواب لکھا اے میرے بھائی یحییٰ میں وہ نبی نہیں ہوں۔ انہوں نے موڑ خط لکھا انہوں نے کہا اچھا اگر تو وہ نبی نہیں ہے تو تم مردے کیوں زندہ کر رہا ہے تو اندھوں کو آنکھیں کیوں دے رہا ہے تو کوڑیوں کو شفا کیوں دے رہا ہے تو کوڑیوں کو شفا کیوں دے رہا ہے تو مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر کیوں اڑا رہا ہے تو لوگوں کو گھروں کی خبریں کیوں دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ تجھے وہی نبی سمجھ لیں جس کا ہم اعلان کرنے کے لیے بھیجے گئے لوگ تجھے وہی نبی سمجھ لیں جس کا ہم اعلان کرنے کے لیے توجہ ہے تھوڑی میرے اچھا سمجھ لیں بھئی کیوں سمجھ لیں اے توڑی مسجد ہے سالانہ محفل میلاد اے دے اشتہار بھی چھپیں بولو بول چھڈو یار کوئی کمیٹی نال ناراضگی تو انہاں نال رکھیا جے میں مہمان ہوں میرے نال بولو اشتہار چھپیں جمعے تے اعلان بھی ہویا اسی نے اعلان حضرات فلاں دن مسجد میلاد ہے فلاں آنا اے سارے چاک نو پتہ ہی تے شامی جیڑی گڈی بھی وڑی ہے نا چاکے تے لنگ دے ٹپنیاں بندیاں ویکھیا جیڑا داڑھی ہے ٹوپی والا نظر آیا انہاں کہ کوئی مولوی صاحب کوئی نات کوئی قاری آیا ایو سمجھا بولو نا ایو سمجھا نا تے سمجھا کیوں انہاں دے پہلے علم وچ ہے کہ اج 4 پرانیاں آنے آج 4 نات کھانا آنا ہے کسے عالم نے چلو میں تو تسی جان جو میں تو آندہ جاندہ رہنا اے علم ہے نا تے جے اچھے اعلان ہی نہ ہوئے آتے کسے نو پتہ ہی نہ ہوئے آتے 4-5 گڑیاں تے مولوی آنا تے موڑ بندے ایک دوئے نو آکھن تے آنا بندے تے بڑے عزت دار لگ دیں پتہ نہیں کس بس سے آئے پتہ نہیں کیوں آئے حیرت کرنا لیکن آج حیرت نہیں آج سارے نو پتہ کہ مہمان آنا کیوں آنا علم ہے حضرت یحییٰ نے کہا کہیں لوگ تجھے وہ نبی نہ سمجھ لیں بھئی سمجھ کیوں لیں اس لیے کہ ہر پیغمبر حضور کا میلاد بیان کرتا تھا ہر پیغمبر حضور کا میلاد بیان کرتا تھا بس ان کے میلاد میں اور ہمارے میلاد میں یہ فرق ہے وہ کہتا تھا حضور آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور آ گئے وہ نبی کہتے تھے حضور آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے انہوں نے کہا کہیں لوگ تجھے وہ نبی نہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ جڑا جواب لکھا نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے آپ نے کہا اے میرے بھائی یحییٰ میں مردے زندہ کر رہا ہوں میں اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہوں کوڑیوں کو شفا دے رہا ہوں میں مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر زندہ کر کے اڑا رہا ہوں میں لوگوں کو گھروں کی خبریں دے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے وہ نبی سمجھ لیں میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس کے غلام کی شان یہ ہے اس محمد کی شان کیا ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جس کے غلام عیسیٰ کی شان یہ ہے اس محمد کی شان کیا ہوگی سنیے حضور کی شان عیسیٰ علیہ السلام جدہ مردہ زندہ کر دیں کیا کر دیں ٹھوکر مار دیں بولو کیا کر دیں جیڑا نہ بولے پچھلا ان ٹھوکر مارے بولو کیا کر دیں عیسیٰ گونگا بندہ چپ رہا جدے منہ زبان ہے حضور دی عزت واسطے بولے کیا کر دیں ٹھوکر مار دے تھے نا ٹھوکر
ٹھوکر مارنے کے لیے پاؤں اٹھانا پڑتا ہے، ٹانگ پیچھے لے جانی پڑتی ہے، مٹ زور لگانا پڑتا ہے۔ جڑے فٹ بال کھیلتے ہیں انہوں نے اتفاق ہے تے جنہاں بڈھی کول بھی ٹھڈے کھائے انہوں نے بھی پتہ اسی کوئی ٹھڈا کی میں ماری دا زور لگتا ہے، ٹانگ اٹھانی پڑتی ہے۔ سونے عیسیٰ ارادہ کرتا تھا، پھر ٹھوکر مارتا تھا، مردہ اٹھتا تھا۔ پر تیرے اور میرے آقا کی شان کیا، حضور ٹھوکر نہیں ماری۔ نہیں سبحان اللہ نہ بولنا، پرچہ ہو جانا تھوڑے تھوڑے۔ حضور ٹھوکر نہیں ماری، حضور نے منہ سے بھی نہیں کہا کہ اٹھ، حضور نے ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ اور سنیے عیسیٰ کسے زندہ کرتے تھے؟ مردے کو۔ بولیے کسے زندہ کرتے تھے؟ اے جڑے نہ بولے نا میں انہوں آخ دیسا ہوں۔ عیسیٰ کسے زندہ کرتے تھے؟ مردے کو۔ یہ جو مردہ ہے یہ پہلے کبھی زندہ تھا؟ ہاں یہ جو اب مردہ ہے پہلے زمانے زندہ زندہ تھا، پھر موت آئی، اس نے اسے مردہ کیا۔ یعنی عیسیٰ نے انہیں زندہ کیا جن میں کبھی زندگی تھی، پر تیرے اور میرے نبی نے انہیں بھی زندہ کر دیا جن میں کبھی زندگی تھی بھی نہیں۔ اور سنیا جے وہ ٹھوکر مارتے تھے مگر یہاں ٹھوکر نہیں ماری، حضور نے دیکھا بھی نہیں، حضور ہاتھ بھی نہیں رکھا، صرف مصطفیٰ قریب سے گزر۔ سبحان اللہ بڑی مٹھی ہے دوڑی۔ صرف حضور قریب سے گزرے، جب قریب سے گزرے نا تو وہ جو بے جان تھا نا وہ بولا، وہ جو بے جان تھا نا وہ بولا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کون بولا؟ بے جان۔ بولیے ذرا بولیے، کون بولا؟ بے جان بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر ایک زمانہ آیا، حضور تشریف لائے، کعبہ پدبتوں سے پاک کیا، پھر حضور خود نیڑے ہوئے، پھر حضور اینجل چمیا، حضور مڑ اس پتھر نو چمیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پتھر ہے، آپ پتھر کو چم رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا خاموش، تجھے نہیں پتا جب ہم نے اعلان نہیں کیا تھا نا کہ ہم نبی ہیں، جدا اساں دسی کسی نے کوئی نہ کہ ہم رسول ہیں، ہم صرف اس کے قریب سے گزرتے تھے۔ جب ہم قریب سے گزرتے تھے تو یہ ہم پر درود بھی پڑھتا تھا، ہم پر سلام بھی پڑھتا تھا۔ عیسیٰ نے انہیں زندہ کیا جن میں زندگی تھی، حضور نے تو انہیں بھی زندہ کر دیا جن میں زندگی لے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سنے، بحیرہ راہب ہے 80 سال سے چوک مل کے بیٹھا ہی، چوک مل کے جتو 4 راہ نکل دیا، ایک مکے وال، ایک مدینے وال، ایک شام وال، ایک یمن وال، وہ جھگی پائی ہوئی ہے۔ اس 80 سال کسے بندے نہ سلام ہی نہ لے، اس 80 سال کسے بندے نال سلام ہی نہ لے۔ کافلے آندے ہیں، او دے جھگی دے باہر بوڑ دا درخت آئی، تلے لوگ بہندے ہیں، مڑ لگے جاندے ہیں، اتھے پانی دا بھی کھوب گئی، مدت گزر گئی۔ حضور کی عمر آئی 9 سال۔ حضور دے چچا حضرت ابو طالب جب شام جان لگے نا، حضور نے پتہ لگا اب رونے۔ چاچا کیا کیوں رونا؟ انہاں کہ میں نال جانا۔ چاچا کیا بیٹے سفر بڑا سخت ہے، تے محبوب تے پھول دی پنکھڑی تو بھی زیادہ نازک ہے نا، تے محبوبہ کی میں سفر دیا سختیاں برداشت کر سے۔ حضور نے کہا نہیں چاچا میں جانا ہے۔ جدان حضور نہ منینا اور رون لگے، پر حضرت ابو طالب نے کہا نہ رو، اے محمد میں سب کچھ برداشت کر سکنا پر تیرا رونا نہیں برداشت کر، میں تن لے چلنا۔ آپ لے گئے، ایک قافلہ قریش دا جڑا انہوں اگائی تے حضور دی سواری آئی پیچھا، پہاڑ دے اتوں قافلہ لتھا، قافلہ سارا بوڑ تلے لگا گیا۔ حضور ہاں ڈاچی تے سوار، ڈاچی آئی پیچھا، سب تو پیچھا، قافلہ سارا اگائی، وہ بوڑ تلے آ گیا۔ اس بحیرہ راہب نو لگی گرمی، اس کھولی کھڑکی آئی، اس رال جڑا مکیوں آندائی، جس ویلے کھڑکی کھولی نا ہوا کھان واسطے، جدو باہر اس تکیا نا اگوں حضور ڈاچی تے بیٹھے آن تے ڈاچی پہاڑ دے اتو لیندی پئی جائی۔ اس ویکھیا کہ ڈاچی اتے بدلی ہے تے نبی جس درخت کو لو گزردا ہے ہر درخت جھک کے کہندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر درخت جھک کے آخر ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر پتھر نیمہ ہو جاندہ ہے اور بولتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ دے ہوش اڑ گیا، وہ سکھا یہ تو وہ آ گیا، یہ تو آ گیا جنہ دی خاطر میں 80 سال تو اتھے بیٹھا ہوں۔ اٹھی کے باہر بجیا، ہون اس منظر ویکھیا، وہ جڑا قافلہ ہی نا سارا وہ بوڑ تلے آ کے بہ گیا، تے جڑی چھاں ہی وہ ساری ملی گئی۔ حضور دی جدہ سواری پہنچی نا، چھاں کوئی نہیں درخت دے تھلے، حضور اس پاسے سواری لائی کھڑی کی تھی جس پاسوں دھوپ پئی آندی آئی۔ جی میں حضور اتھے سواری لے کے پہنچے نا، وہ درخت جڑا ہی نا اس بدلی نو آکھیا، کیونکہ حضور تے بدلی سایہ کر دیئے نا، اس بدلی نو آکھیا ہٹ سانو بھی یار دی خدمت کر لینا،
جیڑا چاہتا ہے حضور راضی ہوں ذرا ہاتھ چوک کے آکے سبحان اللہ اور ساکیا سانو بھی یار دی خدمت کرن دیں دے بدلی ہٹی اس درخت کے کیتا او راہ پہ ویندائی اس درخت کے کیتا اس جڑیاں ٹہنیاں نہ ہوندیاں ساریاں کھلڑیاں ہوئیاں نا اس چاروں پاسے اور ٹہنیاں اکٹھیاں کر کے صرف حضور اتے کر دیں نہیں جیس نو حضور دی شان سن کے چس پہ جاندی ہو بولے سبحان اللہ اور ساریاں ٹہنیاں کٹھیاں کیتیاں اصلے میرا ہویا ہے ایکسیڈنٹ میرے بازوں میں بڑی تکلیف ہے بازوں میرا کام نہیں کر ڈالے صحیح اور سارے پاسوں ٹہنیاں کٹھیاں کیتیاں جدی حضور نا اس حضور سے سایہ کیتا اس اے منظر ویکھیا نا اٹھی کے اندر گیا اس اپنے نوکر نے کہا جا انہوں نے جا کہ آج تہاڈی روٹی ساڈے گھر ہے آج تہاڈی روٹی ساڈے گھر ہے یہ جڑے کمینے کہتے ہیں نا لنگر کہاں سے چلا ہے میں کہ لنگر یہاں سے چلا ہے جنہیں حضور کی جھلک نظر آ جاتی ہے وہاں لنگر جاری ہو جاتا ہے اور سنیا دیتا ہو سا کیا جے روٹی یہ انہاں کے اس تک کدے سلام نہیں لیا ساڑھے نال اے توڑے پینڈے جی کوئی مار ہوئے سرگانا تے بندے نہ سلام ہی نہ کدی لیا ہوئے او جناب روٹی پکاوے پینڈا لیں دی پینڈا لیں آگنے یہ سلیکشن لڑنا ہو اے ایمیں روٹی نہیں پکائی اے وچلی کوئی گال ہے اے کوئی مطلب ہو سی ہے اور سلام 80 سال کسے نہ لیا 80 سال کی عمر ہوتی جب غلام آکھا تمہاری دعوت ہے انہوں نے کہا ساڑھی دعوت ہے انہوں نے کہا ہاں توڑی دعوت ہے ہون سنو جنہ ہتھا نال کدی کام نہ کیتا ہے نا انہوں نے لکڑیاں کٹیاں انہوں نے بکرہ چپک تھا ماچس دا زمانہ نہیں پتھر نال پتھر رگڑ کے آگ بالی موڑس پنے اپنے اتھی اس کھانا بنایا روٹیاں پکائیاں جب کھانا تیار ہو گیا نا اس آکھیا سادھ لے آنا پیغام گیا آ جاؤ کھانا تیار ہے ہن انہاں آپس وچ مسئلہ کیتا اساں جو لگے جاوی ہے دعوت تے تو پیچھے سامان چوری ہو جاوے تے کیوں نہ کسی پیچھے چھڑ جاوی ہے تے سارے قریش والے فیصلہ کیتا کہ حضور نو چھڑ جانے تے اساں سارے لگے جانے ہیں روٹی کھا کے حضور واسطے روٹی لئی اساں انہاں حضور نو آکھیا یا رسول اللہ کیونکہ دوئے ہوتے آپس وچ انہاں نو یقین کوئی نہیں تے حضور تے صادق اور امین آنا انہاں کہا اے محمد تساں اے ساڈے سامان کول رہو اساں جانے روٹی کھانے تے مڑ روٹی تھوڑی لے آنے اے لگے گا بانڈے جا کے جسلے پہنچے نا او سارے تے نظر ماری حضور کوئی نہ اساں کہ گل ہے انہاں کہ روٹی اساں کہ مل سی مگر پہلے اس نو لے آؤ جی دی خاطر بنائیے توڑے واسطے تا نہیں پکائی نا تساں تا پہلے بھی تھے آندے سے نا اسے لے کر آؤ جس کے لیے بنائی ہے لائے گئے حضور پہلے حضور نو پیش کی آکھیا دیسا صحیح پر اس یار دے صدقے چتونو دیسا مڑ سارے نے روٹی دیتی مڑ حضور نو اس آکھیا اکھاں دے ڈورے ویکھے ہتھیلیاں ویکھیاں تلوے ویکھے مڑ مورے نبوت ویکھی مڑ جناب ابو طالب نے آکھیا انہوں نے واپس لے جاؤ اے آخری نبیین گل جڑی سن کرنا چاہتا سا کہ کرنا چاہتا سا اس نے دیکھا نبی جس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا نا پتھر حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا تھا عیسیٰ تا انہوں نے زندہ کیتا جنہاں کسے وقت جان آئی پر حضور نے انہیں بھی زندہ کر دیا جن میں کبھی زندگی نہیں تھی جب اتنی شان والے پیغمبر نے کہا نا سنو میں کچھ نہیں ہوں اصل نبی وہ ہے جو میرے بعد آ رہا ہے تو ایک عورت اٹھی اس نے کہا اے عیسیٰ تو مردے زندہ کرنے والا اندھوں کو آنکھیں دینے والا کوڑیوں کو شفا دینے والا اور گھروں کی خبریں دینے والا مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینے والا اگر تو کچھ نہیں ہے اصل نبی وہ ہے جو تیرے بعد آ رہا ہے پھر ذرا ان کی شان تو بیان کر وہ نبی کی شان والا ہے ان کی شان کو بیان کر لو سنو ہے دو جملے آخر دے بیان کر کے بس تقریر سمیٹ لینا حضرت عیسیٰ نے کہا سنو وہ نبی اتنی شان والا ہوگا کہ جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوری دیا کرے جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوری دیا کرے گا اور جب عالم شباب میں ہوگا چاند دونوں مٹھیوں میں ہوگا توجہ کرنا توجہ حضرت عباس ہن حضور دے سکے چاچے اے 2 سال عمرے چ وڈے ہاں پر جداں بھی کوئی پوچھدا ہی نہ کہ جناب وڈن کہ حضور وڈن او آکھدیاں وڈے تا حضور ہیں میری تا صرف عمر زیادہ ہے اے غزوہ بدر وچ قید ہو گیا مڑ مسلمان ہو گیا مڑ ہجرت کر کے مدینے آ گیا ایک
دن حضور اکلے آنتے آ گئے آ کے قدمی لگے کہنا کہ یا رسول اللہ میں ایک گل کرنی ہے حضور نے کہا چاچا کرو کہنا کہ حضور میری عمر آئی 2.5 سال آپ کی عمر آئی چند دن یا چند ہفتے 14ویں دی رات آئی ایک دن میں کھیڑ دے آپ دے گھر آیا آپ اپنی امی جان دے گھر آن پنگوڑے چاپ لیٹے ہوئے آن آسمان تے 14ویں دا چند نکلے ہوئے آئی آپ کی انگلی آسمان والا آئی حضور جدے پنگوڑا جاندہ آئی ادھے انگلی جاندی آئی جدے انگلی جاندی آئی ادھے چند لگا جاندہ آئی میں نے دیکھا جدھر انگلی جاتی تھی چاند ادھر چلا جاتا تھا اچھا گل اے نہیں پوچھی ہوئی یہ تو انہوں حضور نے ذکر کیتا گل انہوں اگلی پوچھی انہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے لب ہلتے تھے آپ کے لب ہلتے تھے آپ کس سے باتیں کرتے تھے کس نے پوچھا صحابی نے بولو وہابی نے نہیں وہابی کہتا ہے لبوں کے ہلنے سے کیا ہوتا ہے مگر صحابی جانتا تھا کہ یہ لب اپنی مرضی سے نہیں ہلتے یہ رب کی مرضی سے ہلتے عمر کتنی حضور دی چاند دن یا چاند ہفتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ لب ہلتے تھے آپ کس سے باتیں کرتے تھے حضور مسکرائے آپ نے فرمایا چاچا اس راتی میری امی میرے ہاتھ کس کے بن چھڑے آن میں جدہ رون دا ارادہ کردہ ہوں نا تا چاند میں نو لوری دیندہ ہے سبحان اللہ بڑی ڈلی ہے توڑی اے توڑے چاکا کے میں نے پتا چلا بھی چینی 120 روپے کیوں ہوئی اے پٹرول 140 گئے توڑی چوپ دی وجہ تو بولا ذرا اچھی سبحان اللہ ملا دے کرو بلا ٹال جاوے ساڑھے سے انہاں حضور نے فرمایا چاچا میری امی نے میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے تھے میں رونے کا ارادہ کرتا تھا نا تو چاند مجھے لوری دیتا تھا جب چاند لوری دیتا تھا نا چاچا وہ جڑے لب ہل دیا نا میں چاند نال گلنا کرتا ہوں میں چاند نال گلنا کرتا ہوں چاند کہاں ہے 2,40,000 میل اور دیکھو سامنے نکلیا 2,40,000 میل دی بلندی تھے حضور کتنے آتے ہیں مکہ شریف اپنی امی آمنہ کے گھر پنگوڑے عمر کتنی ہے چاند دن چاند وہاں سے بولا حضور پنگوڑے میں تھے چاند کی آواز نبی نے پنگوڑے میں سنی نہیں جدہ عقیدہ نبی نہیں سن دے چپ روے جدہ عقیدہ حضور سن دیں دو میں ہاتھ چپ کے آکے سبحان اللہ چاند 2.5 لاکھ میل دی بلندی تو بولیا اس لوری دیتی حضور رو حضور سنی حضور سن کے پھر اس نال گل کی تھی گل حضور پہنچائی 94 10 آر والو جو نبی چند دن کی عمر ہو ظاہری وہ بھی پنگوڑے میں حلے اعلان بھی نہ ہوئے چند دن دی عمر ہوئے پنگوڑے لیٹ کے وہ 2.5 لاکھ میل دے فاصلے تو چند دی لوری سن سکتا ہے کہ وہ 94 10 آر دی اس مسجد انہا غلامہ دا پڑیا ہویا درود مدینے بہ کے نہیں سن سکتا کتنی دور ہے مدینہ تو 3500 کلومیٹر 3400 کلومیٹر ہے ہونے گوگل تو کٹ لو موبائل سارے کھولے ہونے وہ گڑھو میپ ہو دے اور میپ کٹ کے تو لکھو مدینہ طیبہ ہونے نکلا سی فاصلہ ڈائریکشن کہ کتنی دور ہے جیڑا نبی 2.5 لاکھ میل دے فاصلے تو چند دی لوری سن سکتا ہے آج انہا دی ختم نبوت عروج دے ہے آج انہا دی نبوت این شباب دے ہے کہ او 2,500 میل دے بہ کے اپنے غلامہ دا درود نہیں سن سکتا توجہ کرنا جدہ حضور آکے نا چاچا میں چاند نال گلنا کرتا ہوں حضرت عباس دے ہوش اڑ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے حضور فرمایا چاچا حیران کیوں نہ جے آنکھیں تو میں تنوں اس تو اگلی گل نہ دساں جے آنکھیں تو اس تو اگلی گل نہ دساں انہوں نے کہا حضور بیان کیجئے حضور نے کہا سن مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یہ چاند روزانہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا اس کے سجدے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا اس کے سجدے کی آواز سن لیا کرتا تھا حضرت عباس اور حیران ہوگا حضور نے کہا چاچا حیران کیوں ہوتے ہو اگر کہو تو میں تمہیں اس سے اگلی خبر نہ سنا دوں اگر کہو تو میں اس سے اگلی خبر نہ سنا دوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے حضور نے کہا سن مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے میں ماں کے پیٹ میں تھا لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی لوح کہاں ہے 7 آسمانوں کے اوپر حضور نے فرمایا لوح پر قلم چلتی تھی چاچا قلم کی نوک سے جو رگڑ پیدا ہوتی تھی نا وہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا تو
جو نبی چاند کے سجدے کی آواز بھی سنے، لو پر چلنے والی قلم کی رگڑ بھی سن لے، چاند کی لوری بھی سن لے، وہ جمعے کی نماز کے بعد 94 ٹینار والوں کا مصطفیٰ جان رحمت پر پڑا ہوا درود کیسے نہیں سن سکتا؟ ارے سن سن سن، میرا نبی تو صرف ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتیں نہیں سنتا، میرا نبی تو دل کی باتیں بھی سن لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرا نبی تو وہ بھی سن لیتا ہے جو بھی ہونٹوں پر بھی نہیں آتی۔ توجہ ہے توڑی، تھاکتا نہیں گیا تو ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھاک گئے ہو، سمجھدار ہو ماشاءاللہ، خوش بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو، راضی بیٹھے ہو بھائی؟ حضور وہ بھی سنتے ہیں جو دل میں۔ امام فخر الدین غزالی رحمت اللہ علیہ آپ حدیث لکھی، آپ نے کہا زمانہ ہی حضور دا ڈالے حضور مکے آن، حضور ایک باری مکے تو باہر نکلے کے تے کام جانا ہے، حضور تک کیا مائیاں پہیاں رسیاں بٹ دیاں، بیبیاں پہیاں، توجہ ہے، بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو تشریف رکھو، توجہ کرو، توجہ ہے نا توڑی، سبحان اللہ کوئی باری اچھی۔ میں حیران ہاں، تقریرہ آسان روز کر رہے ہیں، تھکے 94 ٹن نعرے لے پڑے، ایڈی بھی لیٹ محفل نہیں ہوئی، سال بعد حضور دا میلاد ہے، پھر پتہ نہیں زندگی والے نو ربیع الاول نصیب ہوئے نہ ہوئے۔ آج دی رات اس طرح حضور نال محبت کر کے جاؤ کہ مدینے والا راضی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ کرو، بیبیاں پہیاں رسیاں بٹیاں، حضور گزرے نا، ایک بندہ ہی دا نام ہے تواب بن جبیر، ایک کافر آئی بعد پھر مسلمان ہو، اے انہاں بیبیاں دے وچ بیٹھے چادر لے کے، انہوں شوق ہی رنہ دیاں گلنا سنن دا، سوانیاں دیاں گلنا سنن دا، کئی بندیاں نو اج بھی ہوندا جدوں جاؤ گھر ہی بڑے ہوندے، انہوں نے چسکائی اے وچ بیٹھے آن، حضور گزرے، رحمت کی نگاہ پڑی، حضور ہاتھ پکڑ کے اٹھا، ایک پاسے لے جا کے آکے حضور کیوں بیٹھے انہوں نے وچ؟ وہ جھوٹ بولیا، وہ ساکھا میرے اٹھ دی رسی ٹوٹ گئی ہے، میں رسی بٹان واسطے بیٹھا، رحمت عالم نے کچھ نہ کہا، حضور تشریف لے گیا، 2-4 گھنٹے بعد پلٹے وہ مڑ وچے بیٹھائی، حضور مڑ ماں پھڑ کے ایک پاسے کیتا، حضور فرمایا اب ان کے بیچ میں کیوں بیٹھا؟ اس کوڑ ماریا، وہ ساکھا میرا اٹھ بھج گیا، باغی ہو گیا، میں اونٹ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، رحمت عالم نے کچھ نہ کہا، حضور مکے تشریف لے گیا، 1 سال بعد حضور ہجرت کی تھی، آپ مدینے چلے گئے، ہجرت تو 2 سال بعد اللہ تواب بن جبیر دے دل دا تالا کھولیا، اے مدینے آیا، اے ساکھیا یا رسول اللہ میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، حضور ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھایا، تے کلمہ پڑھان دی حضور فرمایا سنا تیرے اٹھ دا کے بنے، سنا تیرے اٹھ دا کے بنے، وہ بڑی شرمندگی ہوئی بھی کسے زمانے چ حضور نال کوڑ مارے آئی، پر حضور نو تے یاد ہے بڑے شرمندہ ہن جس ویلے بھی مسیتے آنا حضور آکھن سنا تیرے اٹھ دا کے بنے، سنا تیرے اٹھ دا کے بنے، صحابہ انہوں آکھیا یہ اٹھا لی کہانی کیڑی ہے؟ تو جدہ بھی حضور نو ملنا حضور دن پوچھ دن تیرے اٹھ دا کے بنے، ہن انہوں نے بڑی شرم آئی، انہوں نے کیویں دساں بھی کسے زمانے سانو عورتاں دی گلاں سنن دا چسکائی، بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے میں دس نہیں سکدا، حضور نو میں منع نہیں کر سکدا، آخر اللہ دے محبوب ہیں، نہیں ڈلی سبحان اللہ دوڑی، آخر اللہ دے محبوب ہیں، کیویں آکھاں کہ میرے نال ہنسی نہ کرو، بڑے پریشان ہوئے، انہاں دے دل وچ گل آئی، انہاں کہ انج کرنا بھی جماعت نال نماز پڑھنی چھڑ دینا، نہ حضور نال ملاقات ہو سی، نہ حضور پوچھن تیرے اٹھ دا کے بنیا، نہ اے پوچھن اٹھ والی کہانی کیڑی ہے، اس نال کام بن جاسی۔ وہ ایک دن انہاں انجے گزاریا، جدا حضور نماز پڑھا کے لگے جانا، وہ پیچھوں آ کے نماز پڑھن، اگلی دیوار حضور اثر دی نماز پڑھا کے نا صحابہ نے فرمایا تہاڈا یار ہے تواب بن جبیر، او نظر نہیں آندا، عرض کیتے سونے آندا ہے، پر جدا جناب اندر لگے جاندے نا وہ پیچھوں آ کے نماز پڑھدا ہے، جس لے اے گل کیتی حضور مسکرائے، حضور فرمایا کوئی گل نہیں موڑا مغرب دی نماز تے سے، مغرب دا وقت ہویا حضور تشریف لے، آپ مغرب دی نماز پڑھائی، حضور دا طریقہ ہی فرض مسجد تے سنتاں گھر، حضور نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان نماز جائز بولو نہیں ہوں، حضور نے فرمایا گھران قبرستان نہ بچاؤ، اپنی تھوڑی نماز گھر واسطے بھی بچا لو، یعنی کوئی وطر گھر پڑھ لے، کوئی سنتاں فجر والے نکل دے ہو نا گھروں وضو کر دے ہو، تے بہتر افضل طریقہ ہے کہ سنتاں فجر دیاں گھروں پڑھ کے آیا کرو،
تاکہ توڑے گھر تے بھی اللہ دی رحمت نازل ہو. حضور نے فرمایا حضور دا طریقہ ہی فرض مسجد تے نفل گھر. حضور فرض پڑھائے آپ گھر تشریف لے گئے. طواف بن جبیر آئے, انہاں باہروں کھلو کے ویکھیا بھی حضور تک کوئی نہیں. جدو تسلی ہو گئی نا تو مسجد دے ایک نکرے جا کے انہاں فجر تے مغرب دی نماز پڑھی. نماز تو بعد انہاں دے دلے جائے بھی حضور تک کوئی نہیں ہے, چلو کوئی نفل پڑھنا. انہاں 2 نفلاں دی نیت کیتی. جویں نماز شروع کیتی ادوں حضور واپس آ گئے. حضور ویکھیا او نکرے نفل پہ پڑھدا. حضور آگے نہ او دے نال بہ گیا. اس نماز جس لئے ویکھیا نا حضور نے اسا کیا میں پھس گیا. میں جویں سلام پھیر سا حضور فرماسن سنا تیرے اٹھ دا کے بڑے. انہاں آکھنا اٹھ علی کہانی کیڑی ہے ان کراں تک کے کراں. انہاں دے دل وچ خیال آیا حضور تا مصروف ترین شخصیت ہیں, کدوں تک بیٹھ سن, کیوں نہ میں نفلاں دے وچ نفلاں دی نیت کراں, کیوں نہ نفلاں دے وچ نفلاں دی نیت کراں. آخر حضور کدوں تک انتظار کر سن. یہ مسئلہ بھی ہے کوئی بندہ 2 نفل پڑھدا پیا ہوے نا او دا دل کرے میں 4 پڑھاں, ان سلام پھیرن دی لوڑ نہیں. یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے وہ تیسری رکعت وچ کھلو جاوے وہ 4 پڑھ سکدا. انہاں دے دل وچ گل آئی کیوں نہ میں نفلاں دی نیت کراں. اتوں دل وچ گل آئی. ادھر حضور نے سر انور اٹھایا. آپ نے فرمایا طباب بن جبیر تو ساری زندگی بھی نفل پڑھدا رہے تو میں ایتھے بیٹھ کے تیرا انتظار کردا رہتا. نہیں جدا کلیجہ ٹھنڈایا دو میں باما چوکیا کو سبحان. حضور فرمایا تو ساری زندگی بھی نفل پڑھدا رہے, میں اتھے بیٹھ کے تیرا انتظار کرتا رہسا. زبان تو نکلیاں گلاں تو دور ہیں, حضور تا دلاں دیاں بھی جان دیں, حضور تا دلاں دیاں بھی جان دیں, حضور تا دلاں دیاں بھی جان دیں. یقین کرو حضور تا انہاں دی بھی جان دیں جنہاں دے منہ زبان بھی نہیں. بس ایک گل میں سنا دینا. ساڑھے ایک صاحبزادہ صاحب ہیں فاروقی صاحب کراچی نے, مدت ہو گئی کافی دیر پرانی گل ہے, تو 15-20 سال پہلے دی. مدینہ شریف حاضر آسے حضور دی جالیاں تے سلام پڑھ رہے آسے تے او نہ میں نو کونی باری میں کہ اشارے نہ انہوں میں نے کہا پیچھے بے گیا تے ایک انگریز روندہ پہ بہت زیادہ زارو کرا. میں انہوں نے کانے چاہتا حضور دی بارگاہ چاہیا چھے تا ہر بندہ ہی روندہ ہے. وہ سکھیا پر جی میں یہ روندہ ہے نا انج بندے نہیں روندے. میں کہا موڑ کہنے لگے انہوں پوچھنا چاہیے. چلو میں کہا پوچھ لینے اسا سلام تو فارغ ہوئے کہ اس انگریز دے کرنی لگے. ان میں انگریزی پوچھا what is problem, کہ مسئلہ خیر ہے, تو اتنا کیوں رونا ہے. اس کہا میں پچھلے سال کلمہ پڑھے تو اس سال حضور نے میں نو مدینے بلا. پچھلے سال میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا تو اس سال حضور نے میں مدینے بلا لے. لیکن میں جدو اتھے آیا نا میری بیلٹ چوری ہو رہی, وچے میرا پاسپورٹ ہے, وچے میرا ٹکٹ ہے, وچے پیسے. 3 دن ہو گئے میں کچھ کھایا نہیں, میرا اتھے جانو کوئی نہیں. تو میں روندہ اس گلوں ہاں میرے نال کے بنسی میں کی میں واپس جا سکتا, میرا کے ہو سی. جس لئے اتنی گال اس کی تھی نا تو جڑے میرے نال سا نا صاحبزادہ صاحب فاروقی صاحب انہوں انگریزی چاہ کیا بھی تو اپنے میزبان نو دسے 94 ٹن آ رہے ہو سمجھ نہیں آئی تھا. اتھے جتنے مہمان ہیں انہوں دا میزبان کون ہے؟ 94 ٹن آ رہا ہے. جڑا بندہ مدینے جاندہ ہے او دے میزبان کون ہوندے؟ بولو حضور. انہاں واقعہ بھی کیا تو اپنے میزبان نو دسیا؟ اسا کیا نو. انہاں پوچھا کیوں؟ وائی؟ اسا کیا بیکاز آئی ایم انگلش اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی. میں انگریز حضور عربی ہیں, وہ میری زبان نہیں سمجھ دے. حضرت نے ہاتھ پکڑ کے آکیا جلیا میرا نبی تے انہاں دی بھی زبان سمجھتا ہے جنہ دے منہ زبان ہوندی بھی کوئی. حضور دا انہاں دی بھی زبان سمجھتا ہے جنہ دے منہ زبان نہیں. وہ سکھا اچھا حضور میری زبان سمجھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں. وہ سکھا اچھا ٹھیک ہے میں حضور نال گل کرنا. 2 قدم اگے ودیا, اکھاں بند کی تیاں, حضور نال عرض کی تھی اور پچھاں دیوار نہ لگ کے بہ گیا. صاحبزادہ صاحب میرا ہاتھ پکڑا تھوڑا جا پران جا کے سی کھلو گیا. شاہ جی کہنے لگے ہن ویکھنے اس تے جڑی کرنی ہے کر دیتی ہے. ہن مدینے والا اس لل کے کردا ہے, ان حضور کے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جھوٹے تے اللہ دی لعنت. 5 منٹ گزرے حسن بابے سلام اللہ ایک عربی اندر داخل ہویا. اس ایک ٹرے چاہتا ہویا اتے کپڑائی بڑی تیزی نہ لایا, کسے نال ہاتھ نہیں ملایا. اس انگریز دے اگے اس ڈش رکھی تے بھج کے باہر نکل گیا. وہ 2 منٹ ویکھدا رہیا کہ جدو 2 منٹ بعد اس کپڑا چاہیا نا بھنی ہوئی مرغی, ٹھنڈے پانی دی بوتل تے نال چوری کیتی ہوئی بیلٹ پئی ہوئی.
نالو گم ہوئی ہوئی بیٹھ پئی ہوئی تو حضور نال وفا کر کے تا دیکھ تو حضور توجہ تا کر تو حضور دا بان تا صحیح تو حضور نال محبت دا کر اج ساڑھے نبی دی توہین ہو رہی ہے اج ساڑھے آقا دے خاکے بنائے جا رہے ہیں ساڑھیاں حکومتیں اتنیاں مجبور ہیں وہ آندیاں نسا سفیر کڑی ہے ساڑھی تجارت ختم ہو جاسی اساں سفیر کڑی ہے ساڑھی امداد بند ہو جاسی اساں اتنے مجبور ہیں کہ اساں اتھے جا نہیں سکتے اگر اساں اتھے جا سکتے ہو یا نا تے اساں اپنے ہتھی حضور دیاں گستاخانوں قتل کریے اپنے ہتھی انہوں نے قتل کریا اساں اتنے مجبور ہیں اساں جا نہیں سکتے مگر 94 ٹین آ رہے میں گل کرنا چاہنا اساں اتھاں تے نہیں جا سکتے مگر اتھے رہ کے تا حضور نال وفا کر سکنے ہیں جڑا حضور دا وفادار ہے ذرا دو میں ہاتھ چاہے اچھا دو میں اندر برامدے والے بھی اچھے کر کے ارے ذہن رکھنا میں نہیں دیکھ رہا مدینے والا تو انہوں دیکھ رہے اے میرا ایمان ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں توڑیاں آوازاں بھی سنو ہاتھ تلے نہیں کرنے والے اتے رکھنے اتھے رہ کے تسا حضور نال وفا کر سکنے ہیں نا پھر اتھے حضور نال وفا کے ہے کہ جے حضور دی عزت دی باری آئے موڑ گھرانچ بیٹھے رہ سو کہ باہر نکل آسو حضور دی ختم نبوت دی باری آئے جان دین سو کہ کوئی نہ دے سو سب کچھ قربان کر سو کہ کوئی نہ کر سو حضور نال وفا کرو بس ہاتھ تلے کرو اور حضور نال وفا اے بھی ہے کہ ایسا نمازی بن جا بن سو نمازی آنکھو انشاءاللہ گونگا بندہ چپ رہے جدے منہ زبان اچھا بولے ہو سکتا ہے اتھے کسی دی زبان چو نکلے سارے دا بیڑا پار ہو جاؤ بن سو نمازی اچھے کام کرنے دی کوشش کر سو ماں باپ دی عزت کر سو کسی دی سی بہن نو بری نظر نہ لے تکنا چوری نہیں کرنا شراب نہیں پینی سود نہیں لینا کسی دا مال حرام نہیں کرنا کسی نو ظلم نہیں کرنا کسی دے نال زیادتی نہیں کرنی وڈیاں دی عزت کرنی ہے چھوٹے نال ادب کرنا ہے تو مسیطے آگے مسجد میں بات کرنا ہے کوشش کرنی ہے مسجد واسطے صرف اے مولویاں دا حصہ نہیں یا کمیٹی دا حصہ نہیں ہر بندے کو پوچھا جا سی قیامت والے دن کہ ساڑھا گھر جو تیرے پینڈے چاہی تو ساڑھے گھر نل کے وفا کی تھی اے ماشاءاللہ توڑی مسجد دیکھ کے میرا کلیجہ ٹھار گیا کافی سارا کام ہو گیا کچھ تھوڑا جا رہن دے بھی ہو جا سی میں نے اندازہ نہیں کہ اندر صف تے کتنے بندے ہوندے ہو سن لیکن میرا گیس ہے کہ کوئی 70 تو 80 بندہ ایک صف وچ بیٹھ دو سی اتنا کو زیادہ 100 بندہ چلو 100 لا لیں 100 بندے دی صف ہوئے نا تے جمعے والے دن کتنے بندے جیب وچ ہاتھ باندھے 10 90 بندے جیب وچ ہاتھ نہیں باندھے جیڑا بندہ 8 دن بعد بھی مسجد میں 10 روپے نہیں دے سکتا نا انہوں اپنا ماتم کرنا چاہیے ہے کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ میری کمائی اپنے گھر واسطے قبول نہیں کی اس نے پٹنا چاہیے اپنے آپ نے کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ میری کمائی قبول نہیں کی تھی کتنے نصیبہ والے جنہ دی کمائی مسجد میں لگ رہی کر سو اللہ دے گھر نال وفا کیبل تا نہیں توڑے پینڈے ہے کتنے پیسے دیں دے مہینے دے چلو 300 میرے گھر لگی ہوئی ہے میں پتہ ہاں ایڈی بری شہری نہیں ہے استعمال ٹھیک ہونا چاہیے مدنی چینل بھی تا چل رہا ہے نا سبحان اللہ اچھی نہیں آخری پرچہ ہو جانا توڑا مدنی چینل بھی تا چلتا ہے کیو ٹی وی بھی تا چلتا ہے یہ تو ویکھن والے دے ہوتے ہیں نا استعمال کے کردا ہے موبائل ہے نا موبائل اس موبائل تے مدینہ بھی نظر آ جاندا ہے اس موبائل تے زنا بھی نظر آ جاندا ہے یہ تو ویکھن والے دی مرضی ہے نا وہ مدینے نو پسند کردا ہے یا انگریز زانیاں نو پسند کردا ہے وہ اس موبائل تے قرآن دی تلاوت سندا یا نصیب و لال نو سندا ہے تے اپنے اپنے وقتاں دی گل ہے یہ تا استعمال ہے نا بندے دا بنی ہوئی تا چیز ایک فائدے واسطے ہی ہے نا اس دے اندروں سا میں ان سینکڑا کتاباں دے اندر محفوظ کیتیاں سینکڑا کتاباں 100 تو زیادہ کتاباں اے دے اندر میں سیو کیتیاں بھی کسی جگہ مو حوالہ دیکھنا ہوئے اسے ویلے کھولی قرآن مجید میں دے اندر سیو کیتا جدوں میں کوئی حوالہ دیکھنا ہوئے گڈی تلاوت کرنی ہوئے میں وہ کلک کرنا تے قرآن مجید کھل جاندا ہے میں وہ پڑھنا شروع کر دینا یہ تو استعمال دے ہوتے ہیں نا کہ تو ساں دے استعمال کی کتنے پیسے دیں دے ہو 300 کم از کم اسی میرا خیال تے پورے ٹائم تے دیں دے ہو تے کنیکشن نہ کٹ دے انجی ہے نا اچھا اس کنیکشن دی فکر ہے اس کنیکشن دی فکر کوئی نہیں جے ادوں کنیکشن کٹ گیا او
کنیکشن کٹ جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، پر اے کنیکشن کٹیا تو گزارا کر سو اللہ دے گھر نال وفا۔ میں چندہ نہیں ماننا تو نہ ہی انہوں نے میں آکھیا، مگر تھوڑی تربیت کرنا چاہنا، ہر جمعہ تو زیادہ مسجد کی خدمت کرنی چاہیے، اس تو علاوہ بھی مسجد کی خدمت، اور مسجد نو آباد بھی کرنا۔ مسجداں آباد ہوندیاں نا سجدیاں نال، مسجداں پتھراں نال آباد نہیں ہوندیاں، مسجداں کلیناں نال آباد نہیں ہوندیاں، مسجداں ایئر کنڈیشناں نال آباد نہیں ہوندیاں، مسجداں نمازیاں نال آباد ہوندیاں۔ اتھے قرآن دی تعلیم بھی ہو سی تے ناراض تا نہیں میری انہیں نہ گلنا تا میں 1-2 منٹ دی گل کیڑا گناہ ہے جڑا اسا نہیں کیتا؟ آج ساڑھے ملک چھوٹی چھوٹی بچیاں دی عزت لٹی جا رہی، اثر دی نماز تو بعد کوئی ماں اپنی 2-3 سال دی بچی نو باہر نہیں کھل دی کہ پتہ نہیں ہے واپس آوے کرنے کہ مسلمانہ دا ملک ہے جتھے اتنا ظلم ہے۔ کیڑا گناہ ہے جڑا اسا نہیں کیتا؟ لیکن اس دے باوجود اے پہلیاں جڑیاں نا فصلاں ہوندیاں، اس دے باوجود رحمت برستی ہے۔ کیوں برستی ہے؟ جدوں 94 ٹینار دے چھوٹے چھوٹے بچے سویرے اٹھ کے مسجد وچ آ کے قرآن کھول دیں نا تے سپارے کھول دیں، پھر جس لئے استاد آنا نا سبق یاد کر، پھر جس لئے بچے قرآن پڑھ دیں نا وہ تلاوت دی آواز جدوں اتنا جاندی ہے نا مڑ اتوں رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ مڑو آندہ ہے کہ نہیں ہونا سا اینا دے عملہ وال نہیں ویکھنا، سا اینا معصوم دے آندی تلاوت وال ویکھنا، رحمت برس دی ہے۔ پھر مسجد انہوں آباد ہونا چاہیے نا، بولے نہیں اے بول سن تا میں چھڑ سا باہمیں تسی جتنے مرضی اشارے کر دے، آباد ہونا چاہیے مسجد، تے کوشش کر سو مسجد آبادی دی۔ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ نو قبول فرمائے۔ 2-4 جڑیاں گلنا کیتی ہیں، کوئی دل کلیجہ ٹھریا ہے، حضور دی شان سن کے خوش بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ پکی گل ہے خوش بیٹھے ہو؟